الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصیب عبدا نکبۃ فما فوقها او دونها الا ذنب وما يعفو اللہ تعالی عنہ اکثرہ وقرأ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر رواہ ترمذی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو مصیبت یا اس سے کم و بیش تکلیف گناہ کے بغیر نہیں پہنچتی، اور جو کچھ رب معاف کر دیا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی، رب تو بہت معافی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چند ایسے بندے ہیں جو گناہ سے محفوظ ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام، بچے، فرشتے، یہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اب رہی بات، بعض حضرات اولیاء اللہ بھی اس میں سے ہیں۔ اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثریت بندوں کو تکلیف کب دیتا ہے؟ جس وقت ان کے گناہ بڑھ جائیں، اللہ ان گناہوں کو مٹانے کے لیے اس بندے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کی سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورۃ الشورى کی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے پیسہ کمانا تھا، ہم نے شہرت کمانی تھی، ہم نے دولت کمانی تھی، اور اس کے راستے کے دوران، اس کے حصول کے دوران ہم سے کچھ ایسی خطائیں سرزد ہو گئیں جو قابل گرفت تھیں، اور ان پر جس وقت گرفت ہوئی پھر ہم چیخ اٹھے کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ مصیبت کے وقت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مصیبت آئی ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ ہر مصیبت عذاب نہیں ہوتی، اور ہر آزمائش درجات کی بلندی کا سبب نہیں ہوتا۔ مصیبتیں یا تو آتی ہیں اللہ کی ناراضگی کا مظہر بن کے، اللہ اس بندے سے ناراض ہے، یا پھر آتی ہیں اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، یا پھر وہ مصیبتیں آتی ہیں درجات کی بلندی کے لیے۔ انبیاء کو تکلیفیں آتی ہیں، چھوٹے بچوں کو تکلیفیں آتی ہیں، اب وہ تو معصوم ہیں، ان کو تکلیفیں کیوں آئیں؟ درجات کی بلندی کے لیے۔ ہمیں مصیبتیں کیوں آئیں؟ عام مسلمان کو، میرے جیسے کو تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں۔ عام مسلمان نیک لوگ ہیں، ان سے جب کبھی چھوٹی موٹی گڑبڑ ہو جائے تو اللہ عتاب فرماتے ہوئے بخار، تکلیف، پریشانی، دکھ اس لیے دیتا ہے اس بندے کے گناہ جھڑ جائیں، یہ جھڑ جائے۔ اور آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، مرحوم۔ اس امت کو کہتے ہیں امت مرحومہ، ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا جی فلاں فلاں مرحوم قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں، ہاں جی، مرحوم قضاء۔ وہ مرحوم کس طرح ہو گئے؟ وہ اس طرح مرحوم ہو گئے کہ اللہ نے اس پر اس طرح رحم کیا، دنیا کے اندر اس کو تکلیف دے کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کر سکتے ہیں۔ پھر قبر کے اندر اللہ تعالیٰ آزمائش، آپ اکثر دیکھیں گے کہ بعض بندے چلتے پھرتے ایسے ہی چلے جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی چلتے پھرتے بس فوت ہو گئے۔ پتہ چلا جی کل تو میں ملا تھا اس سے، آج فوت بھی ہو گیا، بس امر ربی پورا ہو گیا۔ بعض ایسے ہیں وہ بستر کے ساتھ چپک جاتے ہیں، بیماری طویل ہو جاتی ہے، اللہ لمبی بیماری کر دیتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت ان کی وہ موت کا وقت قریب آتا ہے نا جی، تو اتنی سخت اذیت کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یار یہ بندہ اتنی تکلیف میں۔ پھر گھر والے کہتے ہیں یار اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دو، یار اس سے ہم سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی۔ ایک اصول میں جانتا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت اور اس کی قوت سے زیادہ کبھی بھی تکلیف نہیں دیتا۔
ہم واضح طور پر کہتے ہیں جی ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، جی جو ہم پر آ گیا ہے، ہم پر جو پریشانی ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کو پتہ ہے کون قابل ہے کون قابل نہیں۔ ہر ایک کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی، ہر ایک کے اوپر پریشانیاں نہیں آتی۔ اللہ بھیجتا ہے تو جن سے وہ محبت فرماتا ہے وہ ان پر پریشانیاں بھی تکلیفیں بھی بھیجتا ہے، اور جن سے ناراض ہو جائے ان کو دنیا وسیع دے دیتا ہے، لے پیسہ بھی، بنگلے بھی، کوٹھیاں بھی، کاریں بھی، نوکر بھی، کاروبار بھی، سب کچھ لے لے، اتنا لے اتنا لے اتنا لے کہ میری یاد سے بھی غافل ہو جا۔ آپ دیکھ لیجئے گا یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، نوٹ کر لیجئے گا، آج کے بعد آپ نظر پھیریے گا، 2-4 لاکھ روپے والے نہیں، جو اربوں پتی لوگ ہیں نا جی، ان میں سے 95 سے 98% کوئی نمازی نہیں ہوگا۔ اللہ رسول کے نیڑے تیڑے کوئی نہیں ہونے نا۔ آپ یہ اپنے ملک پاکستان کے آپ کے کون سا سیاستدان ہے جو 5 وقت کا نمازی، ایک بتا دو، اور کون سا ہے جو غریب ہے؟ کوئی سیاستدان غریب ہے آپ کے ملک ہے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا، بڑے بڑے نام لے لو، آپ چھوٹے نام نہ لو، بڑے بڑے نام لو، اور ان میں سے دیکھو غریب بیچارہ سیاستدان کون سا سائیکل پہ آتا ہے؟ چلو سائیکل تو بہت زیادہ ہی نیچے ہو جائے گا، موٹر سائیکل پہ آ جاتا ہوں، کوئی ایسا آپ کو نظر آئے گا؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر 5 وقت کے نمازی ہے کوئی نہیں، آپ کو نظر آئے گا۔ یہ انتقام ہوتا ہے، ہم اس کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، گڑبڑ ہو گئی نا۔ اس کائنات عالم میں قبلہ خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم، اگر دنیا اتنی زیادہ شاندار اور اعلیٰ اور اس کی رضا کا سمٹم ہوتی نا تو اللہ سب سے زیادہ دنیا اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتا۔ آپ کے جو گدھے مبارک تھے نا جی، آپ کے جو جانور تھے جن پر آپ نے سواری فرمائی، ان کے طبیلے بھی جو ہے نا سونے کے ہوتے۔ اگر یہ اتنی بڑی نعمت ہوتی، میرے کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا مجھے یاد ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق تنگ کر دے، اور ہم سے فرمایا خبردار کبھی تنگی رزق کی دعا نہیں کرنی، نہ نہ نہ، فقر نہیں مانگنا، فقیری نہیں مانگنی، اللہ سے دعا کرنی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یا اللہ مجھے بے حساب رزق عطا فرما، مجھے وسیع رزق عطا فرما۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے تو تنگی مانگ رہے ہیں، اور ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ تنگی کا سوال نہیں کرنا، فراخی اور کشادگی کا سوال کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کے ظرف اتنے نہیں ہیں کہ تکلیف میں بھی کہو یا اللہ تیرے شکر ہے۔ ایمان سے ایسے ہی تکلیف میں ہمارے ظرف پتہ چلتے ہیں، پتہ نہیں میرے کو کی گناہ ہو گیا سی، پتہ نہیں کہڑے گناہ دی سزا ہے، نہیں ایمان سے یہ میں نے اپنے کانوں سے الفاظ سنے، پتہ نہیں یار اتنی آزمائش میں تو انہیں گناہ بھی نہیں سی کیتے، یعنی ایسے ایسے ظرف نکل کے سامنے آتے ہیں کہ بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا۔ یہ صرف آل رسول کا اور حضرات اولیاء انبیاء کا ہی ظرف ہے کہ وہ جس تکلیف میں بھی رہے۔ حضرت قرآن ہمیں بتاتا ہے یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال یہ اس سے زائد عرصہ آپ بیمار رہے، لیکن قرآن کہتا ہے ایک دن بھی اس بندے کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، اور جس وقت صحت یابی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا پیارے یعقوب ٹھیک ہو، طبیعت کیسی ہے؟ وہ بیماری والے دن اچھے تھے یا صحت والے دن اچھے؟ یا اللہ تجھے اس حال میں رکھے اچھے، لیکن وہ بیماری والے بڑے مزیدار دن تھے۔ آقا جی اللہ نے ارشاد فرمایا وہ کیوں؟ اللہ کہ وہ تو سارا کچھ جانتا ہے، بھئی کیوں وہ بیماری کے دن تیرے لیے اچھے کیوں تھے اور یہ صحت یابی والے دن اچھے کیوں نہیں؟ عرض کی میرے مولا جب میں بیمار تھا نا ہر روز تو ایک دفعہ مجھ سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ یا اللہ تو وہ جو تو پوچھتا تھا نا کیا حال ہے، اس کی چاشنی سارا دن رہتی تھی، تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب جب سے میں مولا ٹھیک ہو گیا ہوں پوچھے ہی کوئی نہیں کیا حال ہے۔ یہ ہمارے ظرف نہیں، یہ ان کی ظرف ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حدیث سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔